اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد عذابا مہینا۔ عزیزوں، آج 8 شوال المکرم 1443 ہجری ہے۔ یہ 8 شوال انہدام جنت البقیع کا دن ہے۔ اس دن اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے آواز احتجاج بلند کرتے ہیں کہ آج ہی کے دن شاہ سعود نے 1324 ہجری میں جنت البقیع کو منہدم کر دیا تھا۔ یہ جنت البقیع جو مدینہ منورہ میں ایک قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی قبور ہیں، جس میں امام حسن علیہ السلام کی قبر جو نواس رسول اور سیدہ شباب اہل الجنہ کا مصداق ہے، امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام، امام محمد الباقر علیہ السلام، امام جعفر الصادق علیہ السلام، یہ 4 اماموں کی قبور، اس کے علاوہ رسول خدا کے چچا عباس ابن عبد المطلب، رسول خدا کی چچی جناب فاطمہ بنت اسد، اور جناب ام البنین اور بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی قبور ہیں۔ معصوم عالم کے قبر سے متعلق کئی روایتیں ہیں تاریخ میں۔ بعض نے قبر رسول اور منبر کے درمیان، جس کو رضوان الجنہ کہا جاتا ہے، وہاں پہ بتایا ہے۔ بعض نے اسی حجرے کو قرار دیا ہے جس میں شہزادی کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئیں، اور بعض نے جنت البقیع قرار دیا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے 4 امام، خانواد رسالت اور بعزت الرسول، تو یہ بہت بڑا سانحہ وجود میں آیا کہ آج بھی اتنا زمانہ گزرنے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ان کے اوپر ان کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ قبر پر قبہ یہ کوئی فعل حرام نہیں ہے، مستحب ہے۔ آج قبر رسول پر بھی سایہ ہے۔ اگر بدعت اور حرام ہوتا تو قبر رسول پر نہ ہوتا گنبد خضرا، یا اور ہمارے ائمہ کے روضے، چاہے وہ مشہد مقدس ایران میں ہو، چاہے وہ نجف اشرف میں مولائے کائنات کا روضہ ہو، سامرہ میں امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے ہوں، چاہے وہ کربلا کی سرزمین پر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہو، جناب عباس علیہ السلام، بغداد میں کاظمیہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام محمد تقی جواد علیہ السلام، یہ روضہ مقدسہ، اور ان روضہ مقدسہ پر قبور پہ گنبد کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔
ہم لوگ قبر پرستی نہیں کرتے ہیں، احترام قبر کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، اور احترام قبر یہ جائز ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے نذر مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے تو میں جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ نذر ماننا یہ اسلامی طریقہ ہے اور جو سیرت پیغمبر سے ملتا ہے، لیکن ایسی چیز کی نذر مانی جائے جس کو انسان انجام دے سکتا ہو، کیونکہ نذر کا پورا کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ جائز کام کے لیے نذر مانی جائے اور ایسی چیز کی نذر مانی جائے کہ جس کو پورا کیا جا سکتا ہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایسی نذر مانی گئی اور پیغمبر کا دور ہے، پیغمبر کا زمانہ ہے، پیغمبر سے سوال کیا جا رہا ہے، تو اب پیغمبر تھے لہٰذا انہوں نے طریقہ بتا دیا کہ جنت کے دروازے کو بوسہ دیں گے۔ تو پیغمبر السلام نے جواب دیا کہ جاؤ، جا کر اپنی ماں کے پیروں کا بوسہ دے لو۔ کہا کہ میری ماں تو ہے ہی نہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہا کہ ان کی قبر پر جاؤ، پیتی کو جا کے بوسہ دے لو۔ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جا کر قبر کا نشان بنا لو اور جو پیتی کا حصہ ہو وہاں پر بوسہ دے لو، تمہاری نذر پوری ہو جائے گی۔ یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لہٰذا جنت کے در کا بوسہ دینا یہ نذر مانی تھی، تو ماں کے قدموں کے بوسہ دے کر کے نذر کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ تو بہرحال پیغمبر اسلام نے احترام قبر کو بتایا کہ اگر قبر بھی نہیں ہے تو نشان قبر کا احترام کیا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سعودی عرب میں شاہ سعود نے جنت البقیع کو منہدم کر دیا اور آج اہل بیت علیہ السلام کی قبریں بے چراغ پڑی ہوئی ہیں۔ آج چاہنے والے جاتے ہیں تو قبر معصوم پر فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، وہاں پہ ٹھہر بھی نہیں سکتے ہیں۔ جب مجمع جس زمانے میں ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں مجھے بھی حج کا شرف حاصل ہوا اور عمرے کے لیے بھی گیا، تو 2 وقت میں جنت البقیع کا دروازہ کھولا جاتا ہے مومنین کے لیے، تو وہ نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد جب اندر جاتے ہیں تو دور سے قبور کی زیارت کرتے ہیں، اور اگر کھڑے ہو کر زیارت پڑھنے کی کوشش کریں تو وہاں کے متوع جو ہیں وہ رکنے نہیں دیتے ہیں، زیارت نہیں پڑھنے دیتے ہیں، چھپ کر کے اپنے کو ظاہر کیے بغیر زیارت پڑھ لیتے ہیں اور وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ آج بھی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ ان کی قبر کو بے چراغ کیے ہوئے، بے سایہ کیے ہوئے، ان کے قبوں کو منہدم کر دیا۔ جو پہلے قبے تھے وہاں پہ، جو قدیم زمانے کے فوٹو ہیں موجود، اس میں آدمی دیکھ سکتا ہے، لیکن آج قبے نہیں ہیں، کھلی ہوئی قبریں ہیں۔ تو یہ رسول اور آل رسول کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ لہذا قرآن نے پہلے ہی آواز دی کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایسا شخص قابل لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہذا ہم آج یوم احتجاج اس کے لیے صدا احتجاج بلند کرتے ہیں اور سعودی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر کی اجازت دے۔ اگر خود تعمیر نہیں کرا سکتا ہے تو چاہنے والوں کو اجازت دے دے۔ ہم لوگ قبور معصومین علیہ السلام کے اوپر قبے تعمیر کر کے اس کی جو ہے تعمیر کریں گے، اور ظاہر ہے کہ چاہنے والے اس کے لیے بےتاب ہے، اور پوری دنیا میں صدا احتجاج بلند ہوتی ہے۔ لکھنؤ کی سرزمین پر بھی یہاں پر شبیہ ہے، جنت البقیع کی شبیہ، جسے شبیہ روضہ فاطمین کہا جاتا ہے،
جنت البقیع کی یہاں پہ مومنین نے عالی شان روضہ تعمیر کیا ہے، شبیہ تعمیر کی ہے، اس کے اندر دری رکھی ہے، بہت عالی شان قبہ ہے۔ اور آج یہاں پر احتجاج کیا جاتا ہے، مجلس ہوتی ہے، انجمن احیاء ماتمی نواخوانی سینہ کرتی ہے، اسی لیے تاکہ ہم صدا احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ جو 1324 ہجری میں جنت البقیع کے قبوں کو منہدم کیا گیا، اس کے خلاف ہماری آواز احتجاج ہے، اور ایسے لوگ قابل لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے خداوند عالم مسلمانوں کو شعور عطا کرے، عقل سے کام لیں، اور وہ بھی اس آواز احتجاج میں شامنہ بشانہ رہے، کیونکہ رسول کی بیٹی، رسول کی آل کو کون ایسا مسلمان ہے کہ جو نہیں مانتا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اجر رسالت کے مستحق ہیں، جن کے محبت کے بغیر اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا ہے۔